ایک حکیم اٹھ کے آئے گا یوٹیوب پہ, وہ ایسا پیش کرے گا میں ہی ہوں حکمت جس نے پڑھی ہے, باقی سارے کیا ہیں, اور وہ لہسن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے گا. لہسن کھانے سے یہ ہوتا ہے, اجوائن کھانے سے یہ ہوتا ہے, لونگ کے چند دانے کھا لو, اگر مر گئے تو مجھ سے پوچھنا کیوں مرے. لونگ کے فضائل, کچھ بھی نہیں ہوتا, پراٹھے کھایا کرو صبح صبح بیٹھ کے اور ورزش کر لیا کرو, تھوڑا سا بھاگ دوڑ لیا. جو صحت کے اصول 1400 سال پہلے تھے نا, آج بھی کیا ہے وہی ہے. جدید تحقیق کوئی ایسی عجیب سی چیز نہیں ہے جو آپ کو پتہ نہیں کیا بنا دے. دیکھو انسان جدید ہے یا قدیم ہے, تو قدیم میں جدید تحقیق کہاں سے چلے گی. ہر یوٹیوبر نے جدید تحقیق کے نام پہ الو بنایا ہوا ہے بیٹھ کے. ابے انسان تو ہزاروں سال پرانا جو آدم کے دور کا تھا وہی آج ہے. تو وہی جو پہلے صحت کے اصول تھے آج بھی کیا ہیں وہی. ہاں اتنا ضرور جدید تحقیق سے فائدہ ہوتا ہے, کچھ خوراکیں ایسی آ گئی ہیں جن میں انسان نے بڑی مصنوعی تبدیلیاں کی ہیں, وہ جدید تحقیق سے پتہ چل جائے گا یہ 2 نمبر ہے. جیسے گندم جو آپ کی آ رہی ہے وہ جدید تحقیق بتاتی ہے یہ وہ والی گندم نہیں ہے جو آپ کے نانا نے کھائی ہے, جس کو کھا کے ہمارے نانا 99 سال تک زندہ رہے تھے. وہ تو یہی کھاتے تھے نا, لیکن وہ زیادہ عرصہ انہوں نے وہ کھائی ہے, آخر میں آ کے یہ کھائی ہے. اگر یہ نہ کھاتے ہو سکتا ہے 199 میں جاتے. تو جدید تحقیق سے تھوڑی بہت جو جدید چیزیں ہیں وہ تو پتہ چل جائیں گی میرے بھائی. باقی صحت کے اصول جو 1400 سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں. اور ہمارے پاس تو اسلام ہے یار, صحابہ کی صحتیں, نبی کی صحتیں, جو ان کی طریقے ہیں. ہاں جدید تحقیق سے علاج کے طریقے بہرحال جدید دریافت ہوئے. میڈیکل سائنس میں جدید تحقیق سے فائدہ اٹھائیں گے کہ بھائی کینسر کا علاج آ گیا. پہلے یہ ریڈیو تھراپی نہیں تھی, کیمو تھراپی نہیں تھی, کینسر کا مریض مر جاتا تھا. اب یہ کہ ریڈیو تھراپی ہے, اور کینسر کے اتنے پیشنٹ بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ قدیم طریقے سے زندگی گزارتے تھے لوگ. لیکن بہرحال علاج میں سائنس نے ترقی کی ہے بہت زیادہ, تو علاج میں تو ٹھیک ہے. لیکن نارمل لائف میں آپ جدید تحقیق کے بجائے قدیم پہ ہی چلو تو میرے خیال ہے زیادہ بہتر ہے آپ کو. ڈاکٹروں کی اپنی صحت دیکھ لو یار, کوئی خاندانی صحت ہے سوائے چند ایک ڈاکٹروں کے؟ زیادہ تر تو وہی جتنے میں ہم مر رہے ہیں اتنے میں ڈاکٹر بھی مر رہے ہیں. حکیموں کی میں نے دیکھے 99 سال 100 سال. میں مانتا ہوں حکیموں میں زیادہ تر فراڈی ہوتے ہیں آج کل, اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر. لیکن کمبخت ہوگا فراڈی, عمر کمبخت کی 100 سال ہوگی, اپنے اوپر فراڈ نہیں کر رہا ہوگا وہ. میں نے ڈاکٹر 100 سال کے نہیں دیکھے, حکیم دیکھے ہیں. حالانکہ جدید تحقیق کس کے پاس ہے ڈاکٹر. وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ حکیموں کی تحقیق زبردست ہوتی ہے, نا 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 نا. حکیم کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ پرانے جو صحت کے بنیادی اصول ہیں ان پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس کے پاس بہت زیادہ کوئی جدید تحقیق ہوتی نہیں ہے. وہ رات کو جلدی سو جائے گا, صبح جلدی اٹھ جائے گا, فجر کی نماز پڑھے گا, واکنگ کرے گا یا جاگنگ کرے گا. 4 شادیاں بھی کرتے ہیں زیادہ تر حکیم لوگ, دیکھے ہیں میں نے. اور خوراک تھوڑی کھائے گا, 2 ٹائم کھائے گا. حکیم محمد سعید صاحب پتہ ہے آپ کو, میں ان کے قریبی دوست سے ملا, قریبی دوست سے, ماشاءاللہ وہ بھی 95 سال کے. تو میں نے کہا, اور بڑے صحت مند باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا حضرت 90 یا 95 کے تھے. میں نے کہا اس عمر میں آپ کی ماشاءاللہ ایسی صحت؟ انہوں نے کہا میری حکیم سعید صاحب سے بچپن سے دوستی تھی. کہہ رہے ہیں حکیم سعید. میں نے کہا حکیم, اچھا حکیم سعید صاحب کی جو ایسی خاندانی صحت تھی کہ آپ کو ان کے میں حالات بتاؤں آپ بولو گے شاید میں غلط بول رہا ہوں. وہ اس بڑھاپے میں 2 گھنٹے لانگ ٹینس کھیلتے تھے. 78 یا 78 میرا خیال ہے. وہ تو شہید کر دیا ان کو. وہ کیا تھا, قدیم تحقیق پہ ہی چل رہے تھے وہ. 2 ٹائم کھانا, چائے. کہتے ہیں حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے چائے کا ذائقہ نہیں پتا کیسی ہوتی ہے, اور ہماری ہر تھوڑی دیر میں دماغ کھوپڑی کو سیٹنگ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے, چائے چاہیے. اس میں چینی الگ جا رہی ہے, کیفین الگ جا رہی ہے, اور یہ جو دودھ ہے جو گائے کا نہیں ہے. رپورٹ ہے کہ گائے کا ہے, لیکن جب گہرائی میں گھسو گے تو گوالے کا زیادہ ہے, گائے کا اس میں کم ہے. اور ڈبے کے اور پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل. وہ کہتے ہیں مجھے چائے کا ذائقہ نہیں پتا کہ کیسا ہے. حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں میں. ایسی خاندانی صحت ماشاءاللہ. کیا تھا کہ مغرب سے پہلے رات کا کھانا کھا لیا کرتے تھے. کہتے ہیں زندگی بھر جب سے 24-25 سال میں حکیم بنے نا, اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ رات مغرب کے بعد کچھ نہیں, بس ہلکا پھلکا صبح ناشتہ, وہ بھی میرا خیال ہے 10-11 بجے کھاتے تھے. 2 ٹائم کا کھانا پوری زندگی, اور رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. تو یہ قدیم طریقہ تو یہی ہے نا,
سمجھ رہے ہو. اور کوئی خاص پرہیز نہیں, بس کم کھانا ہے, 2 ٹائم کھانا ہے, وہی گھر میں روٹی, وہی دہی بھی کھا رہے ہیں, دودھ بھی پی رہے ہیں, گھر میں کوئی حلوہ گھر کا بنا ہوا ہے وہ میٹھا بھی کھا رہے ہیں. کیسی بہترین ماشاءاللہ ان کی صحت تھی ایسا. اور ان کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں, دن بھر اتنی مصروفیت, 20 شعبوں میں انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کر کے رکھا ہوا تھا, اور ہر شعبے کو درجہ کمال تک پہنچایا ہے. اور نماز کے ایسے پابند تھے, ان کے خادموں نے بتایا کہ میں 5 سال ان کے ساتھ رہا ہوں, 5 سال میں ایک دفعہ میں نے نہیں دیکھا کہ نماز میں 5 منٹ باقی اور 5 منٹ پہلے ان کا دایاں قدم مسجد کے اندر نہ آ گیا ہو. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 ٹائم نماز میں نا, ہر نماز میں 5 منٹ پہلے مسجد میں جانے کا ان کا معمول تھا. کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ 4 منٹ پہلے کبھی گئے ہوں. اور کوئی ٹائم دیتے تھے نا کسی کو کہ میں نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آنا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آنا ہے. کہیں ربن کاٹنا ہے, افتتاح کرنا ہے, ان کا ٹائم دیا, وہ گئے ربن کاٹ کے آ گئے, کوئی بندہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. انہوں نے کہا ربن لاؤ, ادھر باندھا, کٹک چلے گئے. لوگ کہنے جی آج حکیم سعید صاحب نے آنا ہے, پتہ نہیں ٹائم وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں. بھائی وہ ٹائم کے پابند ہے, وہ اپنے ساتھ ربن لے کر آئے تھے, یوں لگایا, کاٹ کے چلے گئے. گوگل میپ نہیں تھا اس زمانے میں, تو وہ ٹائم کی پابندی ایسے کرتے تھے کہ کہیں ایونٹ ہے نا, کل 10 بجے پہنچنا ہے, تو ایک دن پہلے خادم کو بھیجا کہ وہ جگہ دیکھ کر آؤ, ایڈریس تلاش کر کے آؤ, اور دیکھو کتنا ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں, تاکہ کل ہم اسی حساب سے پہنچیں, لیٹ نہ ہو ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات, تاکہ ہم لیٹ نہ ہوں اور ایڈریس تلاش کرنے میں ٹائم ضائع نہ ہو. تو حکیم تھے وہ, ڈاکٹر تھوڑی تھے. تو اور پھر یہاں انہوں نے دارالعلوم کورنگی کا آڈٹ وہ کیا کرتے تھے, علماء سے بڑا گہرا تعلق تھا ان کا, تو ان کو شہید کر دیا. اتنی بڑی یار, ایک وہ پیپسی اور اس کا آلٹرنیٹ ایک کولڈ ڈرنک نکال رہے تھے کہ ایسا کولڈ ڈرنک مارکیٹ میں لے کر آؤں گا, مزہ کولڈ ڈرنک والا ہوگا لیکن صحت کے لیے نقصان دہ کے بجائے کیا ہوگی, وہ فائدہ مند ہوگی. تو ایسی ایسی ان کی خدمات تھیں. ہمارے کراچی والوں نے ان کی قدر نہیں کی. کراچی نے اپنوں کا, بڑے بڑے لوگوں کا خون بہایا ہے بھائی, بہت خون بہایا. تو اور یونائٹڈ نیشن سے حکمت کو بھی انہوں نے منظور کروایا. یونائٹڈ نیشن نے حکیمی طریقہ علاج پر کو بین کر دیا تھا, اس پہ بھی کیس لڑا, تو ان کا حکیموں پر بھی احسان ہے. لیکن حکیموں کی 2 نمبری آپ دیکھو, اللہ ماشاءاللہ جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو میں جو بات کو سمیٹتا ہوں, یہ بس باقی پرچیں بعد میں, بہت ٹائم ہو گیا ہے. تو حکیموں کی صحتیں ہم نے بہت اچھی دیکھی ہیں, حالانکہ ترقی میڈیکل سائنس نے کی ہے. وجہ کیا ہے, ٹھیک ہے میڈیکل سائنس نے ترقی, میں مانتا ہوں بھائی, اس میں تو 2 رائے نہیں ہو سکتی. ایسے ایسے علاج دریافت ہو گئے ہیں, بڑے سے بڑی بیماریوں کو بندہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. لیکن حکیموں کی صحتیں اچھی اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کا لائف اسٹائل نیچرل ہوتا ہے. وہ کچھ زیادہ جدت کے قائل بولو نہیں ہوتے, نیچرل. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, خوش رہنا. ڈاکٹر کو تو ٹینشن اتنی ہوتی ہے کہ آج پیشنٹ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. صحیح ہے نا. اچھا, حکیموں کی بیویاں بھی اکثر دیہاتی ہوتی ہیں, تھوڑا بہت کھلا دو اس پہ بھی راضی. ڈاکٹر نے شادی بھی اتنی اونچے مالدار عورت سے کی ہوئی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے مجھے پیشنٹ چاہیے. آج 20 بندے نہیں آئے نا, دہاڑی آپ کی نہیں بنے گی گھر میں, جو میرے خرچے پورے نہیں ہوں گے. ڈاکٹر پھر سگریٹ پی رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, اکثر دیکھا ہو, ٹینشن ختم کرنے. حکیم نہیں میں نے دیکھے سگریٹ پیتے ہوئے. اس پہ لکھا ہے کہ کینسر, خود لکھا ہوگا ڈاکٹر نے, کینسر پیدا ہوتا ہے, پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ, لیکن کہتا ہے ہوتا ہے بھی تو ٹینشن پیدا ہو رہی ہے, اس کو تو ختم کروں میں. رات کو 3-3, 4-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہو آپ, تو سو گے کس وقت آپ یار. نہ ڈاکٹروں کی زندگی میں ورزش ہے, نہ ڈاکٹروں کی زندگی میں رات کو جلدی سونا ہے, نہ صبح جلدی اٹھنا ہے. بہت سے تو پیتے بھی ہیں, سب نہیں پیتے بھائی, چند ایک لوگ ہیں پیتے بھی ہیں, پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے, ماڈرن آدمی ہے, پیتا ہے. تو یہ جو ہے نا ان کا ایک تھوڑا سا وہ ہے کہ ہم مولویوں کی طرح دقیانوس نہیں ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی چلے گا, سب چلے گا. اللہ ماشاء اللہ, سب زیادہ تر ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے میرے بھائی. تو جب پیے بھی رہے ہو, سگریٹیں بھی چل رہی ہیں, اور اتنی ٹینشن بھی آپ لے رہے ہو. ایک ڈاکٹر بیچارے رات کو کلینک بند کر کے آتے تھے, کتے ان کو گھر چھوڑنے آتے تھے بھاگتے ہوئے, اتنی لیٹ نائٹ آتے تھے وہ. تو اتنی ٹینشنوں میں تو میرے بھائی پھر تو کہاں سے عمریں لمبی ہوں گی. وہی ٹینشن آگے پیشنٹ کو بھی پارسل ہو رہی ہوتی. اور ہماری قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے, صحت ایک طرف, لیکن ان کو فوری ٹینشن ختم کرنی ہے, چاہے کینسر ہو جائے. سگریٹ پیتے ہیں نا نوجوانوں, میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں.
ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ ایک آدمی دکان پہ گیا تو اس سگریٹ خریدی, اس کمپنی نے لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ ہے. فوراً اس نے واپس کی, بولا بھائی وہ کینسر والی دے دے تو. اس کو مردانہ کمزوری برداشت نہیں ہے, کینسر کیا ہے, ابے یہ نہیں مجھے کینسر والی دے دے. وجہ کیا ہے کہ یار تھوڑے دن جئیں گے عزت کے ساتھ, کینسر سے مر جائے نا. تو میرے بھائی پہلے تو زندگی ہے اللہ کے بندو. تو میں اس لیے کہتا ہوں ڈاکٹروں سے اور حکومت سے کہ اگر تم سگریٹ لوگوں سے چھڑوانا چاہتے ہو تو یہ مت لکھو یہ کینسر پیدا کرتی ہے, یہ لنگس کو تباہ کرتی ہے, پھیپھڑوں کا بیڑا غرق کرتی ہے. قوم کہتی ہے بیڑا غرق ہو جائے, گردے خراب ہو جائیں, پھیپھڑے خراب ہو جائیں, مر جائیں, اس پہ یہ لکھ دو کہ خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے کیا ہے. پھر دیکھو کوئی بھی نہیں خریدے گا, کوئی بھی نہیں خریدے.